عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، ہم نے اس سے پہلے تجارت کے متعلق چند معلومات حاصل کی تھی۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں، بین الاقوامی تجارتی تنظیموں کی طرف۔ بین الاقوامی تجارتی سرگرمیاں مقامی تجارت کے مقابلے میں بہت زیادہ پیچیدہ ہوتی ہیں، مشکل ہوتی ہیں۔ بین الاقوامی تجارت دو یا دو سے زیادہ ممالک کے درمیان میں کی جاتی ہے۔ اس تجارت پر ملک کی معیشت، سرکاری پالیسی، بازار ہیں، قوانین، عدلیہ، کرنسی اور زبان جیسے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ ممالک کے باہمی سیاسی تعلقات بھی بین الاقوامی تجارت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی تجارتی سرگرمیوں میں رکاوٹ کی وجہ سے باہمی تعلقات پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بین الاقوامی معاشی اور تجارتی تنظیموں کے قیام کی ضرورت پیش آئی۔ مختلف معاشی سطحوں کے حامل ممالک میں ہونے والی تجارتی سرگرمیوں کو آسان اور مبنی بر انصاف رکھنے کے لیے کچھ بین الاقوامی معاشی تنظیموں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ تجارتی تنظیمیں بین الاقوامی تجارت میں اضافے کی سہولت کاری کے لیے کام کرتی ہیں۔ آپ جو ہیں ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں، جیسے آسیان کا مرکزی دفتر ہے، یہ عالمی تجارتی تنظیم کا صدر دفتر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ کو چند معاشی عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ اس ٹیبل میں آپ کو دکھائی گئی ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جیسے عالمی تجارتی تنظیم یعنی WTO جو ہے، اس کا صدر دفتر جنیوا، سوئٹزرلینڈ میں ہے، اور اس کے مقاصد اور ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بین الاقوامی تجارتی امور کے لیے یہ سطح یا پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے، تجارتی تنازعات کو حل کرنا ہوتا ہے، ملکوں کی تجارتی پالیسیوں پہ نظر رکھنا، ترقی پذیر ممالک کو تکنیکی تعاون اور تربیت فراہم کرنا۔ اسی طرح بچوں، یہاں پر اور بھی تنظیمیں دی گئی ہیں، جیسے سارک ہے، SAARC یعنی ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ یہ جو ہے نیپال میں کٹمنڈو میں اس کا صدر دفتر ہے، اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ جنوب ایشیائی ممالک کے یکساں مسائل کو جاننا اور ان کا اطمینان بخش حل نکالنا۔ رکن ممالک میں سماجی بہبود، معیاری زندگی بہتری، علاقائی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بدامنی، بے چینی کو دور کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے APEC اور OPEC جو ہیں عالمی تنظیمیں بنائی گئی ہیں، ان کی ذمہ داریوں کو بھی آپ یہاں دیکھ سکتے ہو۔ بچوں، اسی طرح مختلف جو تجارت ہوتی ہے، اس تجارت میں اشیاء کا لین دین ہوتا ہے۔ کسی بھی مال کی مناسب پیشکش کو اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ مال کی قیمت، اس کا معیار، درجہ بندی اور اسے کس طرح پیش کیا جا رہا ہے، اس لحاظ سے جو ہے وہ اشیاء کی
وقت بڑھ جاتی ہے اور صحیح طور پر قیمت دستیاب ہوتی ہے۔ بچوں، فروخت کاری کی اہمیت۔ فروخت کاری یعنی جدید صنعتی سماجی جو ڈھانچہ ہے عالم کاری اشیاء کے کافی متبادل اور فراہمی جیسے عوامل جو ہیں آج کی دنیا کی تجارتی تشکیل کرتے ہیں۔ اس پس منظر میں تجارت کے فروخت کاری کا نظام بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ فروخت کاری کے ذریعے منظم طریقے سے تجارت کو ہم فروغ دے سکتے ہیں۔ پیداوار کو ایک ہی وقت میں بڑے پیمانے پر تقسیم کیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ گاہکوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ پیداوار کی قیمت فروخت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ناقص مال بازار سے واپس جو ہے بلوا لیا جا سکتا ہے۔ یعنی آج کے دور میں فروخت کاری تجارتی نظام کے ایک اہم بنیاد ہے۔ گاہک کو کسی شے کی ضرورت کا احساس دلانے والے اشتہارات بڑے پیمانے پر شائع کیے جاتے ہیں اور اس کے مقاصد میں زیادہ سے زیادہ گاہکوں تک پہنچانا ہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ انہیں پیداوار کی جانب متوجہ کرنا، خریداری کے لیے انہیں راغب کرنا، جیسے کہ آپ اس شکل کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ کو اشتہار دکھایا جا رہا ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کا فروخت کاری کے نظام پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اطلاعاتی ٹیکنالوجی میں انقلاب کی وجہ سے ساری دنیا ایک بازار بن گئی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ملکوں کی معلومات کے بارے میں آسانی سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے، جس کی وجہ سے گاہک کو کئی متبادل اشیاء دستیاب ہو جاتی ہیں۔ انٹرنیٹ کی سہولت کی وجہ سے آن لائن ٹریڈنگ اور ای مارکیٹنگ جیسی تکنیکوں کا استعمال کافی عام ہو گیا ہے۔ کسی پیداوار کے اشتہار میں غلط، فریب کارانہ یا مبالغہ آمیز بیانات کے ذریعے گاہکوں کو دھوکہ دینا، مقابل کمپنیوں کی خامیاں بتانا وغیرہ کئی دفعہ اشتہارات جو ہیں اپنا اعتبار کھو دیتے ہیں۔ اس لیے اشتہار بازی کے دوران ضابطوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ صارفین کے لیے بھی ایسے اشتہارات سے محتاط رہنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تحفظ صارفین کے قانون کو قائم کیا گیا ہے۔ گاہک اپنی ضرورت پہچان کر مصنوعات کو مناسب قیمت پر خریدنے کا رجحان ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انہیں کن چیز کی ضرورت زیادہ ہے، وہ اپنی ضرورت کو محسوس کریں اور اس لحاظ سے اشیاء کو خریدیں۔ اسی طرح بچوں، یہ تجارت جو ہے وہ کسی بھی ملک کے لیے بے حد ضروری ہوتی ہے۔